رياض الإنسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جلالین شریف کا مختصر تعارف، جیسے میں نے کہ آپ کو بتایا کہ یہ دو جو ہے نا کیا ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے، ایک کا نام ہے جلال الدین محلی اور دوسرے کا نام ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے پہلے 15 پارے لکھے ہیں اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے جو ہے نا کیا ہے کہ 15 پارے لکھے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے، جو انہوں نے لکھی تھی، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو تھوڑی بہت ترکیب ہے اس کو بھی حل کرتا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے نا، اس کی طرف بھی جو ہے کیا ہے کہ یہ اشارہ کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہے جو لال ہے، جو ریڈ کلر کا جو ہے یہ قرآن پاک ہے، جو بلیک کلر کا ہے یہ تفسیر ہے۔ خدیجہ بہن آپ مائک میوٹ کر دیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک جو منافقین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دیتے ہیں، اور آگے ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ۔ تو بظاہر اگر ہم دیکھیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ کا اگر ہم معنی کریں تو خادعن کا معنی بنتا ہے دھوکہ دینے والا۔ تو معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی تو جو ہے نا کہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے نا۔ تو آگے انہوں نے معنی کی مجازیہم کا معنی ہے کہ بھئی جزا دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، ان کو جزا دینے والا ہے۔ مجازی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ جزا دینے کا، ٹھیک ہے جی۔ اب معنی کیا بنے گا؟ اب معنی یہ بنے گا کہ بے شک منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو۔ وہ کس وجہ سے، وہ آگے ہم سمجھ یہ پڑھتے ہیں، اور پہلے معنی سمجھیں قرآن پاک کی، پھر آگے چلیں گے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جزا دینے والا ہے آخرت میں۔ اب یہ وہ منافقین جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ بِإِظْهَارِهِمْ خلاف ما ابتنوه من الکفر، کہ چونکہ منافقین کیا ہوتے تھے کہ اپنے پیٹوں میں اپنے اندر میں کفر رکھتے تھے، اور جو ان کے اندر کفر اس کے خلاف باہر ظاہر کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ زبان سے تو پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، زبان سے دین کی باتیں کرتے تھے، زبان سے جو ہے نا کہ ان کو حق سمجھتے تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں اس کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اچھا یہ کیوں کر رہے تھے بھئی؟ یہ اس کیوں کر رہے؟ لِيَدْفَعُوا عَنْهُمْ أَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ، لِيَدْفَعُوا عَنْهُمْ أَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ، تاکہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے آپ سے جو دنیوی جو احکام ہیں وہ دور کر سکے۔ مطلب ہے اگر وہ مطلب ایمان نہ لاتے، سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ بھئی ہم کافر ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کفار پر جو احکام نازل ہوئے، کسی نے جزیہ دیا، کسی نے جو ہے نا کیا ہے کسی سے قتال ہوا، کسی سے جہاد ہوا، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا بچانے کے لیے کیا کرتے تھے کہ زبان سے تو اقرار کر دیتے تھے، زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے، لیکن اندر ہی اندر میں کفر رکھتے تھے، صرف اس وجہ سے تاکہ ان پر دنیا میں کفر کے احکام جو ہے نا کیا ہے کہ نہ لگے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا دینے والا ہے ان کے خلاف۔ کیسے بھائی؟ فَيَفْتَدَهُونَ فِي الدُّنْيَا، کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوں گے۔ کس طرح ذلیل ہوں گے؟ کہ بِإِطْلَاعِ اللَّهِ نَبِيَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اطلاع دیتا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں بتاتا تھا وحی کے ذریعے۔ عَلَىٰ مَا ابْتَنُوا، جو وہ کفر کرتے تھے، وَيُعَاقِبُونَ فِي الْآخِرَةِ، ان کو آخرت میں جو ہے کہ ایک عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے تھے نماز کی طرف، یعنی جب وہ نماز کی طرف جاتے تھے تو کیا کرتا تھا؟ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی بہت سستی کے ساتھ اٹھتے تھے، بہت یعنی سستی کے ساتھ اٹھتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ بھئی ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ اگر نماز کی طرف جانے میں ہمیں سستی محسوس ہو تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان میں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں کمی واقع ہو رہی ہے۔ آج کل اصطلاحی منافق کو نہیں، کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے جی، آج کل اصطلاحی منافق کوئی بھی نہیں ہے۔
ہاں اگر ہم کسی کو منافق کہتے ہیں تو وہ لوگوں میں منافق ہے، مطلب کیا ہے کہ اندر میں اس کے کچھ اور ہوتا ہے، وہ ظاہر میں کچھ اور بولتا ہے، اس کو ہم لغوی منافق بول سکتے ہیں۔ اصطلاحی منافق آج کل کوئی نہیں ہے، اصطلاحی جو منافق تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ تو ان کی کیا نشانی ہے؟ پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ نماز کے لیے جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ بہت سستی کے ساتھ اٹھتے تھے۔ تو آگے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب وہ نماز قائم کرتے تھے مومنوں کے ساتھ تو کیا کرتے تھے؟ قاموا کسالا، وہ کھڑے ہوتے تھے کس کے ساتھ؟ سستی کے ساتھ۔ یراؤن الناس بصلاتہم، صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ ان کو دیکھیں کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، گویا کہ ولا یذکرون کا معنی یصلون، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ الا قلیلا، کلیلہ یہاں پر کیا ہے؟ ریا۔ اللہ کلیلہ کا مطلب کیا ہے؟ ریا، یعنی یہ آگے بتا دیا ریا ہے۔ وہ جو نماز پڑھتے تھے نا صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، حقیقت میں جو ہے کیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مذبذبین، مذبذبین کا مطلب کیا ہے؟ تردد میں تھے، بین ذالک الکفر والایمان، کہ کفر اور ایمان کے درمیان میں وہ کیا تھے؟ متردد تھے کہ بھئی کفار کی طرف جائیں۔ جب کفار کی طرف جاتے تھے، جب جہاد کے بارے میں سنتے تھے تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ پھر اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے، اور جب ایمان کے بارے میں بات ہوتی تو ایمان کے جو احکام ہیں وہ ان پر جو ہے نا کیا ہے کہ بڑے بھاری گزرتے تھے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان وہ متردد رہے۔ لا منصوبین، کہ بھئی وہ نہیں منسوب کرتے تھے اپنے آپ کے، یعنی وہ منسوب نہیں تھے۔ لا الہ ہؤلاء، یعنی کفار کی طرف بھی منسوب نہیں تھے، کیوں کہ زبان پر وہ ایمان کی باتیں کرتے تھے۔ ولا الہ ہؤلاء المؤمنین، اور نہ ہی جو ہے نا مومنین کی طرف جو ہے نا کیا ہے وہ منسوب تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اندر میں کفر رکھتے تھے۔ جب اندر میں کفر رکھتے تھے تو اس وجہ سے مسلمان نہیں، اور زبان پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ایمان لاتے تھے، اس وجہ سے وہ کفار نہیں۔ تو اب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اس میں متردد ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ فرما دے تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے، یعنی راستہ نہیں پائیں گے الی الہدیٰ، ہدایت کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم، کہ اے ایمان والو نہ بناؤ، لا تتخذوا کا مطلب ہوتا ہے نہ بناؤ، نہ بناؤ کفار کو دوست مومنین کے علاوہ۔ اتریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو یہ کہ جو ہے نا کیا ہے کہ تم بناؤ، یعنی کرو تم جو ہے نا کیا ہے کہ ان پر سلطان مبینہ، ان کو تم جو ہے نا کیا ہے کہ سلطان، اس کو بادشاہ بنا دو۔ برہانا بیکم علی نفاقکم، کہتے یہ جو ہے نا کیا ہے کہ دلیل ہے ان کے نفاق پر۔ ان المنافقین فی الدرک، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی منافقین کا وہ رتبہ بیان کر رہا ہے۔ رتبہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کا رتبہ یہ ہے کہ وہ جہنم کے بالکل نیچے تہہ میں ہوں گے، جس کو کہتے ہیں نا کہ جو نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے، جو ایک برتن کا حصہ ہوتا ہے، وہ نیچے جو ہے نا کیا ہے کہ جہنم میں ہوں گے، یعنی ان کا یہ درجہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جہنم میں ہوں گے تو سب سے جو نیچے والا حصہ ہے نا، سب سے نیچے والا، یعنی ایک برتن کا جو حصہ ہوتا ہے نیچے، جو جہاں پر جو اس کو تہہ کہتے ہیں، یہ ان کا جو ہے نا کیا ایک حصہ ہوگا۔ وَهُوَ قَعْرُهَا، اس کو کہتے ہیں ترا، ہم تو سندھ میں ترا کہتے ہیں، یہ قعر مطلب یہ کہ ان کا جو سب سے نیچے والا جو ہے نا وہ ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ مددگار کا مطلب کیا ہے کہ ایسا مددگار ہو جو مانع من العذاب، جو اللہ کے عذاب سے روکنے والا ہو، یعنی اللہ کے عذاب کو روکنے والا ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے عذاب میں جو ہے نا کیا ہے کہ جو وہ پڑے رہیں گے، اور وہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے۔ جی اس میں مزید اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ بے شک جو ہے نا کیا ہے کہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی یہاں تک کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ جی استاد صاحب، یہ منافقین کے حوالے سے کہ منافقین صرف اس زمانے کے یا آج کے دور میں بھی منافقین ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے دیوبندی؟ کہ دیکھو کہ منافقین کی آج کل جو اصطلاحی جس کو منافق کہا جاتا ہے نا، وہ آج کل نہیں ہے۔ آج کل جو منافق ہیں وہ لغوی منافق کہہ سکتے ہیں ہم۔ اصطلاحی منافق وہ، ہاں اصطلاحی منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اس سے میں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں
اپنے اندر کیا چھپاتے تھے؟ کفر چھپاتے تھے اور ظاہر میں ایمان لاتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ڈر کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ اب وہ بات نہیں ہے تو اس وجہ سے اب جو بھی منافقت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی منافق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو اس کے دل میں ہے نا وہ باہر نہیں لاتا، وہ باہر چیز نہیں لاتا، جو باہر لائے گا تو پکڑا جائے گا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کل جو موجود ہے وہ موجود ہے منافق لغوی، منافق اصطلاحی موجود نہیں ہے۔ جی رفیق بھائی یہاں تک پڑھا گیا ہے، آپ کو اس میں کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے جی۔ ہاں جی صحیح طاہر صاحب۔ جی مصطفیٰ جزاک اللہ خیر، بہت اچھا بیان کر رہے ہیں۔ اب جو آپ نے فرمایا منافقین کا، لیکن وہ ہم اپنے پیچھے سبق ہم نے پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے منافق کی ریاض صالحین میں منافق کی بنے 3-4 علامات ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، وہ منافق ہے۔ تو پھر اس کو منافق کہیں گے، جیسے آج کل لوگ اکثر ایسے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہر بات میں، بددیانت ہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں ان کو لوگ بھی منافق کہہ سکتے ہیں، اصطلاحی منافق نہیں، لوگ بھی منافق ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال میں آپ نے تو ابھی جوائن کیا ہے؟ جی ہاں میں نے ابھی جوائن کیا۔ ہاں چلے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا ہاں جی آگے جی 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 ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا میرا یہ ابھی یہ جو آپ نے شروع کیا ہے یہ تفسیر جلالین ہے کیا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اچھا ٹھیک کیونکہ ہے۔ قرآن پاک کی بعض آیات کا جو مفہوم ہے نا وہ ہمیں صحیح طرح سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کافی جو دوست ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے تھے، کہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی کبھی یہ اردو میں لکھا ہوا ہے ہم کبھی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ عربی میں ہے، تو اب اس کے معنی سمجھنے کے لیے وہ کافی جو ہے نا وہ تھوڑا بہت اپنا ذہن کا استعمال کریں گے تو ان کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ صحیح ہاں تو مطلب اب یہاں پر جو ہے جی میں کیا ہر کام توجہ مانگتا ہے، ہاں توجہ مانگتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے جو 2-3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے تھوڑا جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے ان کا مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ویڈیوز وغیرہ ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے معنی کو سمجھنے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھے طریقے سے معنی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جو قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک کا آپ نے ترجمہ کسی بھی کوئی بھی ترجمہ ہو اس سے آپ نے دیکھنا ہے۔ اچھا پھر اگر آپ کو اس کا یہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے یہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ بھئی جو خاص کر کے کنز الایمان شریف اس کی جو تفسیر ہے خزائن العرفان، آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ یعنی آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو خزائن العرفان ہے وہ نیری جو ہے نا جلالین شریف ہے۔ آپ خزائن العرفان کا جو ہے نا کیا ہے کہ آپ ترجمہ دیکھیں گے اور اس کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو بالکل سیم چیز ملے گی۔ تو جو 2 یا 3 یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کو پڑھائی ہیں تو ہم فی الحال اس پر اسٹے کرتے ہیں، فی الحال اس کو جو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، پھر آگے ہم چلیں گے۔ جی رفیق صاحب اس میں کیا آپ کی رائے ہے؟ چلو وہ شاید چلے گئے ہیں۔ پارے میں 1-2 آیتیں ہیں، وہ تو پارہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاں سپارہ مکمل ہو جائے، آگے چلو آگے سپارہ مکمل کر لیتے ہیں، یا چلو ایسا ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنا ہے یہ آگے۔ ہاں ٹھیک ہے ایک ہی آیت ہے، ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں۔ جی آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الا الذین، اب یہ ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے توبہ کی، الا الذین مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی، من النفاق نفاق سے، واصلحوا اصلوں کا مطلب کیا ہے؟ اعمالہم اپنے اعمال کو انہوں نے سدھارا، عملہم اپنے اعمال کو سدھارا، واعتصموا یعنی اور جو ہے نا کیا ہے کہ پکے رہے، واعتصموا واسقوا معنی مطلب یہ کہ پکے رہے، واعتصموا کا ویسے معنی ہوتا ہے بندھے رہے، واعتصموا باللہ بندھے رہے، ٹھیک ہے نا، اور واسقوا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی پختہ رہے، مطلب واخلصوا دینہم للہ اور اپنے دین کو خاص کر کے اللہ تبارک و تعالی کر لیا، مطلب یہ کہ ریا سے پاک کر لیا، فاولئک مع المؤمنین تو وہ مومنون کے ساتھ ہو گئے، فمن یؤتونہ فیما یؤتونہ یعنی مطلب یہ کہ جو انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے جو اعمال بجا لائے
اس کی وجہ سے جو ہے وہ مومن ہوگی. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. فی الآخرت، آخرت میں کیا ہے، کون سا اجر عطا فرمائے گا؟ هو الجنت، وہ جنت ہے. ما يفعل اللہ بعذابکم، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دے. دیکھو نا، ما يفعل اللہ بعذابکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں کیوں عذاب دے. ٹھیک ہے، ان شکرتم، اگر تم جو ہے شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ. یہاں پر استفہام جو ہے نا یہ بمعنی نفی کے، اس وجہ سے میں نے یہ کیوں کا منع کیا. اے لا یعذبکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا. وکان اللہ شاکرن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھو شاکرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنے والا ویسے معنی بنے گا نا اس کا شاکرن کا. تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ معاذ اللہ ہم یوں کریں گے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ شکر کرنے والا ہے، نہیں، بس اس کا معنی کیا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اجر دینے والا ہے اور جاننے والا ہے. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور باقیوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، باقیوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والا ہے. حالانکہ اللہ شکر کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دینے والا ہے. دیکھو نا، ہم اگر کسی کا شکر ادا کرتے ہیں تو کس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس کو جزا دیتے ہیں. کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہم اس کو جزا کے طور پر اس کو کہتے ہیں، وہ جانے گویا کہ ہم اس کو جزا دے رہے ہوتے ہیں. جی زین بھائی. آگے ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں. زین بھائی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے اور جو ہے نا آپ نے مائک میوٹ کیا ہوا ہے. پوچھنا تھا بھائی، یہ جلالین شریف کی شرح ہوگی یا؟ ہاں شرح شروعات ہیں، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھ سکتے ہیں اس میں نیٹ میں دیکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ کتاب واٹس ایپ پہ سینڈ نہیں کر دیجیے. میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں آپ نیٹ میں دیکھیے گا، جو آپ کو سمجھ میں آ جائے آپ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھ لیجئے اس پر. جی سر. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو سنا کچھ اس میں جو معنی ہے آپ سمجھ پائیں گے؟ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ معنی؟ ہاں انشاءاللہ، مطلب 50% سے زیادہ تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ. ہاں تو پھر صحیح ہے. ہاں 50% بھی اگر سمجھ گیا نا تو پھر مطلب کامیاب ہو گئے. جی ہاں جی ہمارے جو ہے وہ بیٹھے ہیں سید طاہر صاحب. جی میں سب جی کچھ آپ بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ بھائی وہ ہماری بچی کا کیا حال ہے، وہ کیسی ہے، اس کے بعد پھر جنا کے. ابھی ہاسپٹل میں ہی ہے، بس دعاؤں کی ضرورت ہے، دعا مت رہے کرا دیجیے. ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو اصل میں ان کی نا اسکن میں نا انفیکشن وغیرہ ہو جاتی ہے. اسکن اس کی بڑی نرم نازک سی ہے، تو اس میں انفیکشن وغیرہ ہو جاتی ہے، زخم بن کے اندر جو پیپ بن گئی، زخم بن گیا، انفیکشن ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے آگے نا. اللہ یہ تو پھر آگے وہ کافی جسم میں کافی سیلولائٹس ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمایا آپ نے؟ طاہر بھائی، جی طاہر بھائی سیلولائٹس وغیرہ ہو گیا ہوگا. اب یہ میڈیکل ٹرم میں آپ بہتر جانتے ہیں، ڈاکٹر کہتے رہتے ہیں. جی میں چلو آپ سے کروں گا، آپ سے انشاءاللہ مسئلہ نہیں، میں انشاءاللہ کلاس کے بعد پھر بات کرتا ہوں میں آپ سے. ٹھیک جزاک اللہ. اچھا جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ میرے خیال میں 181 پر پہنچے تھے، یا جو ہے نا کیا ہے کہ 182 پر پہنچے تھے. یہ استاد یہ حدیث نمبر فصل ثالث سے چلے گا. کون سی حدیث نمبر؟ 184 پر ہوگی. 84 جی 184. یہ الفصل الثالث یہاں سے پڑھیں گے نا جی. چلو جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان ذیب الانسان كذیب الغنم یأخذ الشاذة والقاسیة والناہیة وإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماع والآمہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی ان الشیطان ذئب الانسان، کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے. کذیب الغنم، جس طرح بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے فرمایا یأخذ الشاذة،
وہ کیا کرتا ہے کہ بھائی بکریوں کا جو بیڑا ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے دور ہوتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے وہ اس بکری کو پکڑتا ہے کہ جو بکری یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ، ایسی بکری کو پکڑتا ہے کہ جو بکری کنارے پر ہوتی ہے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ جو بکری اپنے اس سے ناحیہ کا معنی ہوتا ہے اکیلی ہوتی ہے. تو جو بکری علیحدہ ہو اور جو بکری کیا ہو کنارے پر ہو، یعنی وہ اپنے جھنڈ سے علیحدہ ہو، کہ جو اس کو جو اس کا ہم تو سندھی میں دھڑ کہتے ہیں نا، تو جو کہتے ہیں کہ بھائی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹے رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چھانگ تنی جی چھد جے کے دھنا رون دھار چرن. تو وہ اس لیے انہوں نے فرمایا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا یہ انسان کا بھیڑیا ہے، کہ جو انسان جو ہے نا جو بھی انسان جماعت سے علیحدہ ہوگا شیطان اس کو پکڑ لے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بھئی یہ ایسی بکری کو پکڑتا ہے کہ جو بکری دور ہو اور کیا ہو کنارے پر ہو. وَإِيَّاكُمْ، اور تم گھاٹیوں سے بچو. وَإِيَّاكُمْ وَشَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَ، اور تم پر جو ہے نا کیا ہے کہ جماعت لازم ہے. مطلب یہ کہ جماعت کے ساتھ تمہارا رہنا جو ہے نا کیا ہے کہ ضروری ہے. اگر تم جماعت سے علیحدہ ہو گئے تو پھر یوں سمجھو کہ تم وہ بکری ہو کہ جو اپنے جھنڈ سے علیحدہ ہو گئی ہے، ابھی کبھی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جماعت کو جو ہے نا کیا ہے کہ لازم پکڑنا چاہیے. وَعَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من فارق الجماعۃ شبرا فقد خلع رقۃ الاسلام من عنقہ، کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فارق الجماعۃ شبرا، کہ جو جماعت سے ایک بالشت دور ہوا. کیا ہوا؟ ایک بالشت دور ہوا. کہنے چاہیے نا وقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو اس نے جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی گردن سے من عنقہ میں نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا. من فارق الجماعۃ شبرن، کہ ایک بالشت جو جماعت سے دور ہوا، فقد خلع، تو اس نے نکال دیا، من عنقہ اپنی گردن سے، ربقۃ الاسلام اسلام کی رسی کو. وعن مالک انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر نا دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں رہو گے، جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں رہو گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری جو ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت. وان علیف بن الحارث السماری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں، میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو جماعت کا اس میں آ رہا ہے، تو وہ جماعت کون سی والی، مطلب ایک ہوتا ہے اسلامی ماحول کو چھوڑنا، یا نماز کی جماعت کا ہوتا ہے، یا مطلب یہ کچھ تھوڑا سا اگر اس کو ایکسپلین کر دیں تو ذرا اچھا ہو جائے گا. اصل میں جو بات ہے کہ جماعت کے نظریے کو چھوڑنا، جماعت کے نظریے کو چھوڑنا. اب جس طرح جو ہماری جو جماعت ہے، ہماری جماعت کا مطلب یہ جو ہمارا جو اعتقاد ہے اہل سنت والجماعت کا جو اعتقاد ہے، اب اس اعتقاد سے علیحدہ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ دن رات اکٹھے رہیں، مطلب یہ کہ ہم ان کے یار رہیں، ہم ان کے مددگار رہیں، ہم ان کے اعتقاد میں رہیں، کہ جو اہل سنت کا جو اعتقاد اس میں رہیں. اب جیسے ہی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ علیحدہ ہوئے، ہمارے خیالات علیحدہ ہوئے، اگرچہ ہم وہاں جماعت میں موجود بھی ہوں نا، تو پھر بھی ہم اس بکری کی طرح ہیں جو بکری علیحدہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ہاں، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے. اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ بہت ساری تعویلات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے. تعویلات کرنے کی یہاں پر جو ہے نا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ دیکھو کہ بھئی جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، صحابی کی زندگی، اصحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، تابعین کی زندگی کا مطالعہ کریں، تبع تابعین کی مطالعہ کا ذکر کریں. اب یعنی جس کا بھی مطالعہ جو بھی کیا جاتا ہے، وہ حتیٰ کہ وہ علماء کرام کے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں 2ری صدی میں، 3ری صدی میں، 4تھی صدی میں، 5ویں صدی میں،
تو ہمیں دور سے جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا جو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے نا ہمیں دور سے نظر آتا ہے، اور ایسی ایسی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفات کا ذکر کیا ہے، میلاد کا بھی ذکر کیا ہے، ایسی ایسی تعریفات کا ذکر کیا ہے کہ سبحان اللہ جب ہم وہ الفاظ سنتے ہیں نا تو سبحان اللہ کیا ہی جو ہے نا کیا ہے کہ مزہ ہے۔ اب یہ جلالین شریف جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے یہ شروع سے نہیں پڑھی، اگر ہم یہ جلالین شریف ہی شروع سے پڑھ لیں نا تو الحمدللہ ہمارے جو ہے نا کیا ہے کہ روح کو ایک تازگی مل جائے، ایک بڑی جو ہے نا کیا ہے کہ بڑا ہمیں لطف آ جائے۔ یہ اتنا بڑا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ خطبے میں لکھتے تھے، مصنفین حضرات جتنے بھی ہیں مصنفین حضرات اس طرح لکھتے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب پوچھنا یہ تھا جیسے جلالین شریف ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ساتھ ملتا ہے، آتا ہے یا کیا؟ ایسا کچھ ہے کچھ؟ بالکل مل جائے گا۔ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ نیٹ پہ سرچ کریں، نیٹ پر سرچ کریں گے تو عطا عین، ایک کتاب کا نام ہے عطا عین، آپ لکھ دیں عطا عین، عین تو الف حمزہ یا نون، عطا عین۔ یہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ جتنے بھی سن رہے ہیں وہ بے شک آپ جو ہے نا اپنے اس میں ساتھ رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہاں سے بنا کرے گا۔ جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ عطا عین، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کی 4-5 جلدیں ہیں، دوسری چیز تیسری چوتھی آپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جی ہمارے اسد بھائی بالکل خاموش ہیں۔ سب عطائن کیا ہے، یہ ترجمہ یہ کیا چیز ہے، عطائن کیا ہے؟ عطا عین جو ہے نا یہ جلالین شریف کا ترجمہ ہے، اردو ترجمہ؟ ہاں اردو ترجمہ ہے، اور اس میں مزید گرامر کی بھی باتیں ہیں۔ کنہوں نے جی ہمارے اسد جی یہ ترجمہ کنہوں نے کیا ہے، کس نے کیا ترجمہ کیا ہے، مؤلف کون ہے اس کے؟ ہیں کوئی سنی عالم ہے، میں نے ابھی اس کو صحیح طرح دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھی کتاب ہے جو ہے نا، وہ سنا جو ہے نا کہ میں نے صرف سنا ہی ہے، اور مزید اس پر میں نے تحقیق نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ جس بھی عالم نے پڑھا ہے انہوں نے اس کو باؤٹ دیا ہے کہ وہ اس شخص نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ جی تفسیر عطائن بھی ہے، تفسیر مصباحن بھی ہے ایک تو۔ نہیں مصباحین وغیرہ جتنی بھی ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنا جو ہے نا وہ آپ یوں کہیں نا کہ بھائی ایک بندہ ہل چلا رہا ہو اور آگے سے جو ہے نا کوئی چیز روڑا آ جائے، پھر کیا کرتے ہیں کہ ہل کو اوپر کرتے ہیں اور پھر آگے چل جاتے ہیں نا، وہ وہیں جگہ پکی کی پکی وہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ مصباحین وغیرہ یا اتنے اور جتنے بھی ہیں نا وہ سارے کیا کرتے ہیں کہ وہ ہل کو اٹھا دیتے ہیں، وہ مشکل مقام کو حل کرتے ہی نہیں ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ مشکل مقام کو حل کیا جائے۔ جی فیروز صاحب سمجھ میں آئی بات؟ جی جی ہاں ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو چیز پکی ہو اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ وہ پہلے کے زمانے میں بیلوں پر ہل نکالتے تھے نا، وہ اوپر کر دیتے تھے تاکہ ہاں تو بعض ایسی کتابیں کتاب تو پڑھنی نہیں نا جس سے کہ کنسپٹ کلیئر نہ ہو۔ ہاں ان سے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو سکتا۔ چلو اب یہ 187 ہاں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، کافی ٹائم گزر رہا ہے، اور آگے ہم چلتے ہیں ذرا فیض الادب کی طرف چلتے ہیں۔ جی یہ فیض الادب ہمارا کہاں تک پہنچا تھا فیروز؟ اسماء اشارہ زیادہ چل رہا تھا، یہی ہے نا؟ جی اچھا جی، ہمارے اسد بھائی جو ہیں وہ آج کل بالکل خاموش ہیں۔ اسد بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسد بھائی آپ بالکل ہی خاموش ہیں، ہم کیا سمجھیں کہ آپ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ معذرت چاہتا ہوں، جی توجہ ہے میری پوری، میں تھوڑا لیٹ شامل ہوا ہوں، میں ذرا مصروف تھا اس لیے۔ تو وہ کون سی تفسیر جلالین شروع کی آج؟ جی ہاں تفسیر شروع کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہاں پر جو موجود ہیں وہ 14 ہیں، لیکن یہ کہ آپ سب میں سے جو ٹیسٹ جو حل کیے وہ صرف 10 نے حل کیے۔ جی میں نے بھیجا تھا، آپ نے بھیجا تھا؟ جی ہاں۔ تو ابھی میں یہ چاہتا ہوں کل جو ہے نا کیا ہے کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بھیج دیا، بڑی خوشی ہو گئی۔ اسد بھائی نے 2 مرتبہ بھیجا ہے ماشاءاللہ۔ رفیق صاحب جو ہے نا کیا ہے کہ سر فہرست رہتے ہیں، اور یاسین بھائی ہمارے جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے جتنے بھی بھائی ہیں، فیروز صاحب کا آ گیا، فیروز صاحب نے بھی 2 مرتبہ جو ہے بھیجی ہیں۔ اسی طریقے سے محمد فصیح صاحب، السلام علیکم فصیح صاحب، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جی وعلیکم فصیح السلام۔ صاحب جی کیا حال ہے فصیح صاحب، خیریت ہے؟ جی ٹھیک ہو خیر۔ اچھا کیسی طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ جی ٹھیک۔ ہاں تھوڑے سست ہو گئے ہیں آپ، کیا خیال ہے؟ جی بس اب کوشش کر رہا ہوں۔ Yes.
اچھا جی، تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ جتنے میرے دوست ہیں نا، جو دوست احباب جتنے بھی ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ٹیسٹ حل کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، سب کا. تو اس لیے اب یہ جو گاڑی گزر رہی ہے نا، یہ گاڑی گزر کے چلی جائے گی. اور جب ہم جو ہے نا کیا ہے کہ 1 سال 2 سال جب ہم جو ہے نا وہ کریں گے، یار ہم نے فلاں جگہ پر ہماری کمزوری اس لیے رہ گئی کہ ہم نے ٹیسٹ اگر نہیں حل کرتے تھے، یہ نہیں کرتے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے نا کہ ایک ٹیسٹ وغیرہ کو اچھے طریقے سے حل کریں. تو سب سے پہلے خدیجہ بہن ہے، میر یاسین ہے، رفیق بھائی ہیں، فیروز بھائی ہیں، فصیح بھائی ماشاء اللہ ٹھیک ہے، فصیح بھائی کا آگے ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اسد بھائی بھی ہو گئے، اور معین ڈاکٹر معین صاحب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی ہیں. تو آپ جو ہے نا کوشش کریں، سب جتنے بھی ہیں، میری آپ سے گزارش ہے، سب سے میں گزارش کر سکتا ہوں. اور آپ میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، کوئی بڑے بھائی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ اس کو ٹیسٹ کو ضائع نہ ہونے دیں. جی انشاءاللہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ ٹیسٹ حل کریں گے تو سب جتنے بھی ہیں ہاں ہینڈ ریس کیجئے، بس مجھے پتہ چل جائے گا کہ بھئی آندہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ آئے گا. جی جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ، جی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل سب کے جو ہے نا علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ ٹیسٹ بنانا کوئی آسان بھی نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ میں نہیں بناؤں گا، یہ اصل میں نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو طالب علم ہے وہ ٹیسٹ میرے خیال میں 1-2 منٹ میں حل کر لیتا ہے، لیکن ٹیسٹ کے لیے کم از کم 2 گھنٹے چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، طالب علم 2 منٹ میں بھی نہیں حل کر سکتا جس قسم کا آپ ٹیسٹ بناتے ہیں. مجھے بھی کم سے کم 25 سے 30 منٹ لگے تھے اس کو حل کرنے میں، سوچ کے جواب دینے کے اندر. تو ہاں ماشاءاللہ ایک اچھا ٹیسٹ بنایا تھا آپ نے، اور واقعی لگ رہا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر توجہ دی ہے اور محنت کی ہے، جو اتنا آپ نے ٹیسٹ کو اکٹھا کیا ہے یہاں پر. ہاں تو آپ سب جتنے بھی ہیں مجھے نا بھی آپ، تقریباً 25 سے 30 منٹ لگ گئے تھے اس کو حل کرنے میں. جی جی جی، تو آپ کو تو 25 لیکن یہ کہ میں نے کمپوزنگ بھی کرنی ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ آپ میری محنت کو ضائع نہ ہونے دیں بس. ٹھیک ہے جی، سارے متفق ہیں؟ جی جی انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ، جا کے چلتے ہیں. اچھا جی، اب یہ اس میں اشارہ ہے، کہتے ہیں وہ لفظ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں، عربی میں جو ہے نا یہ پڑھا تھا، یہ ہاں پڑھا تھا، عربی میں ترجمہ کرنا تھا، یہ مشق استاد آپ نے دی تھی. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. جی یہ چٹائی ہے، اس کی کون ترجمہ کرے گا؟ جی فیروز صاحب آپ ترجمہ کیجئے. ہذا حسیر، یہ ہاں چٹائی ہے. ہاں یہ دو چارپائی ہے، چارپائی کم. جی چار پائی کے لیے، یا یہ 2 کھٹے ہیں. عربی میں چارپائی کو کیا بولتے ہیں پتہ نہیں. سریرن بولتے ہیں نا. سریر، جی ہاں جی. ہاذان سریران. ہاں سڑک بہترین ہے. الطریق حسن. ہاں یہ کئی عالم ہیں. ہؤلاء عالمون. ہاں یوں آپ یوں کہیں گے، ہؤلاء علماء. علماء. ہاں ٹھیک ہے نا. عالمون جو ہے نا، اگر آپ کہیں گے نا ہؤلاء عالمون، تو آپ نے پڑھا ہے کہ جو جمع مذکر سالم ہے، اگر اس پر الف لام داخل نہ ہو تو وہ 10 تک دلالت کرتی ہے. جی نہیں سمجھ میں بات؟ جی جی ہاں تو ہؤلاء علماء. جی جی. ریلوے انجن نیا ہے. القاطرۃ جدید. جدیدتن. جدیدۃ. ہاں آگے. هذه معلمۃ. ہاں معلمۃ یا هذه عالمۃ. عالمۃ. جی. ہاں معلمۃ کا معنی ہوتا ہے، معلمۃ کا معنی ہوتا ہے سکھانے والی. عالمۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم والی. یہ عالمہ ہے. جی علم والے. هذان مسواکان. المسواک. مسواک آتی ہے، کیا آتی ہے اس کے لیے؟ کیا آتا ہے؟ المسواک بھی آتا ہے نا استاد. ہاں چلیں آگے. اور یہ عورتیں ہیں. ہؤلاء نساء. ہاں هذان خبزان. ہاں
جی سر جی 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 زین بھائی زانی حسیرانی ہاں ہاں جی حسیر طویل ان ہازانی حسیرانی طویلان طویلانی. ہاں یہ ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اب آگے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مبتدا بترکیب اشارہ و مشارہ علیہ یہ انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں ذرا یہ حکایت کیا مطلب کیا ہے یہ جو نیچے لکھی ہوئی ہے؟ یہ نیچے جو ہے نا یہ حکایتیں ہیں. یہ حکایت جو ہے نا کہ اوکیا ان رجلا اوتی ولدہ الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ نیچے حقیقتیں ایک حکایتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کی بھی جو ہے نا کیا کہ ترکیب کی جاتی ہے. مزید جو ہے نا کیا ہے کہ مفتی صاحب سے اس کے بارے میں پوچھیں گے, پھر انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ شکایتوں کو ہم حل کر کے آپ کو بتائیں گے. جی جی ساغر صاحب. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو سرک ہے, سرک کو شارعون بولتے ہیں نہیں بولتے؟ جی سرک کو شارعون, ہاں ہاں شارعون, اور ترکن بھی بولتے ہیں, طریقون. ہاں طریق بھی بولتے ہیں. صحیح ہے. طریق بولتے ہیں راستے کو, جو نا کیا کہتے ہیں اس کو, جو گلی وغیرہ جو ہوتی ہے. جی شارع کہتے ہیں مین روڈ کو. جی اچھا عیسیٰ بھائی, جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے میرے خیال میں کوئی ریسپانس نہیں ہوتا ٹیسٹ میں. نہیں آج تھوڑا میں لیٹ ہو گیا تھا, انشاءاللہ ٹیسٹ جمع کرا دوں گا. چلے بڑی مہربانی, آپ ناراض مت ہوئیے گا. ذرا نہیں یہ ہے ناراض کی کہ بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہاں ہے. یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے جنا آپ کو تھوڑا آپ سے اس بارے میں تھوڑا پوچھ سکتا ہوں. تو جی جی کوئی بات نہیں. آپ کوشش کیجئے, آپ کا فائدہ ہے میرے بھائی, آپ کا فائدہ ہے, اس میں حل کریں. اچھا جی, اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں ذرا بہار شریعت پر. جی یہ بہار شریعت جو ہے یہ ہماری چلی گئی تھی میرے خیال میں تیسری شرط استقبال قبلہ ہم نے پڑھ لی تھی. ٹھیک ہے نا جی, استقبال قبلہ پڑھ لی تھی نا. جی کوئی بیان کرے گا؟ جی مسئلہ نمبر 53, یہاں سے کون پڑھے گا؟ جی سر میں پڑھوں. چلو ایک منٹ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ تھوڑا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ہے, آپ اچھے طریقے سے سن لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ بنا کعبہ کا نام نہیں, یہ مفتی صاحب نے پڑھا دیا تھا مجھے پتہ ہے. اچھا, جو شخص استقبال قبلہ سے عاجز ہو, مثلا مریض ہے کہ اس میں اتنی قوت نہیں کہ ادھر رخ بدلے اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو متوجہ کر دے, یا اس کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہو جس کے چوری ہونے کا صحیح اندیشہ ہو, یا کشتی کے تخت پر بہتا جا رہا ہے اور صحیح اندیشہ ہے کہ استقبال قبلہ کرے تو ڈوب جائے گا, یا شیر یا شریر جانور پر سوار ہے کہ اترنے نہیں دیتا, یا اتر تو جائے گا مگر بے مددگار سوار نہ ہونے دے گا, یا یہ بوڑھا ہے کہ پھر خود سوار نہ ہو سکے گا, اور ایسا کوئی نہیں جو سوار کرا دے, تو ان سب صورتوں میں جس رخ نماز پڑھ سکے پڑھ لے, اور اعادہ بھی نہیں. ہاں سواری کے روکنے پر قادر ہو تو روک کر پڑے, اور ممکن ہو تو قبلہ کو منہ کرے, ورنہ جیسے بھی ہو سکے, اور اگر روکنے میں قافلہ نگاہ سے مخفی ہو جائے گا تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں, یوں ہی روانی میں جو ہے کہہ کے پڑھتا رہے. اصل میں یہاں پر یہ جو نماز کے بارے میں یہ جو بات ہو رہی ہے, یہ ہے اس نماز کے بارے میں کہ جو نماز نفلی ہے. ویسے جو ہے نا کیا ہے کہ جو عام فتویٰ ہے وہ فتویٰ یہی ہے کہ جو فرض نماز ہے, فرض نماز انسان جو ہے نا کیا ہے کہ اس پہ سواری پہ نہیں پڑھ سکتا. بہرحال کسی قدر میں جو ہے نا کیا ہے کہ علماء نے لکھا بھی ہے, جواز کا بھی فتویٰ دیا ہے, لیکن یہ کہ بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا کیا ہے کہ نماز نہ پڑھے, اس میں نماز پڑھے گا تو اعادہ ہوگا. اچھا یہ بتا, چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو وقت تحریمہ قبلہ کو منہ کرے, اور جیسے جیسے وہ گھومتی جائے یہ بھی قبلہ کو منہ پھیرتا رہے اگرچہ نماز نفل ہو. مصلی کے پاس مال ہے اور اندیشہ صحیح ہے کہ استقبال قبلہ کرے گا تو چوری ہو جائے گی, ایسی حالت میں کوئی ایسا شخص مل گیا جو حفاظت کرے اگرچہ با اجرت مثل استقبال فرض ہے. یعنی اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہے کہ بھائی جتنی دیر تو نماز پڑھتا ہے نا اتنی دیر میں بیٹھوں گا, 5 منٹ پڑھتا ہے 10 منٹ پڑھتا ہے تو 1 منٹ میں 10 روپے لوں گا یا 20 روپے لوں گا, تو وہ اجرت دیتے پھر بھی جو ہے اس کو دے دے. یعنی جب کہ وہ اجرت حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ہو, یا محافظ آئندہ لینے پر راضی ہو, اور اگر وہ نقد مانگتا ہے اور اس کے پاس نہیں, یا ہے مگر حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے مگر وہ اجرت مثل سے بہت زیادہ مانگتا ہے, تو اجیر کرنا ضروری نہیں, یوں ہی پڑھے بس. اچھا کوئی شخص قید میں اور وہ لوگ استقبال قبلہ سے مانے ہیں
تو جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے وقت میں یا بعد میں تو اس نماز کا اعادہ کرے۔ اچھا، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجد محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا ہوں، مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ تحریک کرے۔ تحریک کرے مطلب سوچے، جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے، جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ مطلب یہ ابھی یہ چند دنوں کی بات ہے، میں ایک ایک روڈ پر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خان صاحب تھے، وہ نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن یہ قبلہ تھا مغرب کی طرف قبلہ ہے نا، وہ مغرب وہ جو ہے نا کیا ہے کہ مشرق کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، مغرب کی طرف قبلہ ہے تو وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ قبلہ تو جو ہے نا وہ ادھر ہے مغرب کی طرف ہے، آپ پڑھ رہے ہیں مشرق کی طرف۔ اس نے کہا یہ جو روڈ بہ رہا ہے نا، اس روڈ چل جو رہا ہے تو ظاہر بات ہے یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ کافی لوگ آ رہے ہیں اور اس وجہ سے لوگ سارے گناہ گار ہوں گے۔ میں نے کہا آپ آگے سترہ رکھ لیں، بات ہی ختم ہو جائے گی، جو ہے نا کیا ہے آپ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو سترہ بنا لیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، ہمیں جتنے سمجھ میں آتا ہے ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے۔ میں نے کہا چلو جی آپ پڑھتے رہیں۔ اچھا جی، ایسا شخص اگر بے تحریک کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، نماز نہیں، اگرچہ واقع میں قبلے ہی کی طرف منہ کیا ہو، وہاں اگر قبلے کی طرف منہ ہونا بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہو گئی، اور اگر بعد نماز اس کا جہت قبلہ ہونا گمان ہو، یقین نہ ہو، یا اسنا نماز میں اسی کا قبلہ ہونا معلوم ہوا، اگرچہ یقین کے ساتھ ہو تو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ جی آگے جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا سبق دوسرا جو ہے نا آ جاتا ہے، یہ تفسیر جلالین بھی ہو گئی۔ جی عیسیٰ بھائی، یہ جو ٹرین میں نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ فرض نماز ٹرین میں دیکھو نا، فرض نماز جو سواری میں جو نماز پڑھنا ہے نا، وہ بہتر ہے کہ بندہ اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو نماز پڑھ لے، بعد میں ادا کر لے۔ جی طاہر صاحب۔ صاحب بھی آپ نے فرمایا سمتی قبلہ کی طرف نے کیا اس نماز نہیں ہوگی، یعنی اس نے گمان کیا، اس کو جیسے خان صاحب سے گمان کیا کہ مشرق کی طرف قبلہ ہے، تو بعد میں قبلہ اس طرف نہیں ہوا، بعد میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا یہ برف دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے قبلے کی تحریک نہیں کی، سوچا ہی نہیں کہ قبلہ کہاں ہے، اس نے جو ہے نا کیا ہے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس نے نماز پڑھنا کیا کر دیا، شروع کر دیا۔ تو اب بعد میں اس کو پتا چلا کہ بھئی جس طرف میں نے رخ کیا تھا وہ قبلہ صحیح تھا، تو ٹھیک ہے نماز ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ نماز تو پڑھی مگر یہ کہ تحریک نہیں کی تھی، اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ قبلہ تو ادھر تھا، تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی آدمی نے تحریک کر کے شروع کیا، ایک منٹ میرے آدان ہو رہی، میں دروازہ بند کر دوں۔ ہاں جی، سوچ وچار کر کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب کیا ہوا، نماز جیسے پڑھ رہا ہے، کسی آدمی نے جو ہے نا وہ اس کو نماز کے دوران اس کو کسی وجہ سے پتا چلا کہ جہاں میں رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں نا، قبلہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ قبلہ ادھر ہے، تو وہ اس طرف گھوم جائے، یا پھر وہاں اس نے نماز پڑھ لی، اس نے کہا کہ یہ جو نماز ہے نا ایک رکعت انہوں نے ایک طرف منہ کی، دوسری رکعت میں جب ہوا اس کو پتا چلا کہ قبلہ تیسری طرف ہے تو تیسری طرف کرے، جب چوتھی طرف تو چوتھی طرف کرے، تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ کسی نے آ کر بعد میں بتایا بھی نہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ جی اب یہ گردان وغیرہ جو ہے نا کون سنائے گا ہمیں؟ جی